طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد صلوات اس پر بات ہو جائے گی تیرے کا ڈھیر بھی ہے صلوات آواز زبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أخيه ووالده وابن عمه ووارث ابنه أمير المؤمنين الصلاة والسلام على سيدة الجليلة الطاهرة الزكية نقية رضية مرضية مظلومة محرومة حق ميراث أبيها سيدات النساء العالمين الصلاة والسلام على حسن المعصوم المصموم وعلى حسين المظلوم المقتول مردوه من الكفاء في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إنه بدائه من الخيام يا ويا أم كلثوم وسكينة ولكنا مني السلام أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان يكن فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض ماشاء اللہ کائنات خالق پاک جلال کی عظمت سرکار سارے آباد و شاد فرمائے اتنے مومنین مرحوموں کا خالق جنت فردوس عطا فرمائے میرے محترم کائنات دے خالق دے ہر بندے تے بہت ڈھیر احسان اللہ احسان ممکن نہیں اور سب نالوں پہلا احسان ہے اللہ شاہ کو احسان کیا خیال ہے احسان ہونا عزت ہے یا نہیں ود عزت دے والا اللہ یعنی ان کی عظمت ان کی کبریائی ان کے کتنے احسان انسان شمار نہیں کر سکتے صرف انسان بڑھائے ان کو بڑی عزت عطا کی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حضرت فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت دی سبحان اللہ بلائے عام
ہستی کا فرمان نہیں، کائنات کے خالق کا فرمان ہے۔ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی اور فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکیوں اور دریوں میں ان کی سواریوں کے انتظام کیے۔ سمندرائیں دریاؤں سمندرائیں جہاز دریاؤں کشتیاں، یہ کدی سوچے کہ کون ہے بندے کو صلاحیت جمان اللہ جڑا تیرے واسطے اسباب پیدا کی۔ سبحان اللہ، سواریاں نے انتظام کیتے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ کیونکہ میرے بعد بہت سے دیر پڑھنا تفصیل میں نہ کر سکا، ورنہ اس دے احسان دے کھانے کتنے قسم کے سان اس دے احسان دے رزق دیتے اور پاک و پاکیزہ۔ چوتھی عزت فرمائی، فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْصِيلًا، اور ہمارے بہت سی مخلوق جو ہم نے خلق کی ہے اس سے انسان کو فضیلت عطا کی۔ تفضیلہ، بہت بڑی فضیلت۔ ابن اقبال بھی یہ خالق فرما رہا گھر سمجھ جائیے، اور حضور فرمانے ہیں کہ ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم، اللہ کی نگاہ ایک خالق کی نگاہ قدرت کی کہ انسان تو بد کے عزت علی مخلوق اللہ خلق ہی نہیں کی۔ قیل یا رسول اللہ ولا الملائکہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے، اللہ کے فرشتے معصوم مخلوق ہیں، اللہ کے مکرم مخلوق ہیں۔ فرمایا والملائکۃ مجبورون بمنزلۃ الشمس والقمر، فرمایا ملائکہ اللہ کی ایک مجبور مخلوق ہیں جیسے چاند اور سورج، جیسے چاند اور سورج، انہی میں مجبور ہیں کہ بلا چاند سورج تک کھڑے اندازہ کی کہ پتہ نہیں کدھا تو اس انتظام چلائے، نہ کدھئی وقت مقرر تو پہلے منٹ طلوع کی تے نہ بعد سیکنڈ غروب، جس مدار نے چلائے چل رہے۔ ہاں جب اس دا پروگرام بنسی اسے دے قیامت آوے سیدہ جو میں الشمس والقمر اکٹھے ہو گئے تھے، کائنات برباد ہو گئے۔ فرمایا کیونکہ اللہ نے ان اللہ رقب فی الملائکۃ عقل بلا شہوہ، اللہ نے فرشتہ کو عقل دی، خواہش کوئی نہیں، عقل دی۔ والبہائم شہوہ بلا عقل، حیوانات کو خواہش دی تھی، عقل کوئی نہیں۔ حیوانات کو خواہش دی، عقل کوئی نہیں۔ وَإِبْنِ آدم کہتا ہے ماں انسان کو اللہ نے دو چیز عطا کی، عقل بھی نہیں دی اور خواہش بھی نہیں۔ میرا محترم مجمع اس جملے کو اسی سمجھ وجہ تو سب نہ اوکھا امتحان انسان ہے، اور اللہ نے پہلے ہی امتحان واسطے کیتا ہے، آزادی واسطے نہیں کیتا، عیاشیاں واسطے نہیں کیتا، کیونکہ دنیا واسطے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس دنیا واسطے اللہ پیدا کیتا بہت عظیم دنیا ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، سب امتحان نشان ہے کہ لوگ طاقتیں دے کون کنٹرولی دے کون ہے، اوڑی دے ہاتھی کے جڑی طاقت استعمال کرے، چابی دے کھولے
جو طاقت استعمال کرے. توجہ حضور فرما رہے ہیں ان غالب عقلہ شاوا، اگر اس کی عقل اس کی خواہش سے غالب آ گئی خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. ان غالبت شاوتہ عقلہ، اگر اس کی خواہش کی عقل سے غالب آ گئی شر من البہائم، یہ حیوانوں سے بھی پست ہے. بلکہ میں حیوان آکھنا حیوان کی توہین ہے، چونکہ حیوان کی ذمہ داری کوئی نہیں، انسان یہ ذمہ داریاں سن بیٹھے ہو. یعنی اتنی عزت دے والا اللہ، پھر اس سے شان دے کہ سن اس ہستی کا امتی بنایا، انسان بنا کے اس ہستی کا امتی بنایا جیسے امتی ہونے واسطے نبی دعائیں منگتے گئے. عزت کے عطا فرمائی، عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا. سننے بیٹھے ہو للعالمین، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا. اور یقیناً یہ ہستی رحمت ہے، جڑے مندے انہاں واسطے بھی رحمت، جڑے نہیں مندے انہاں واسطے بھی رحمت. یہ حضور کا محاب ہے جو ظلم تے برائیاں پہلی امت نہ لٹھے لیکن شکلہ ٹھیک ہے. پہلی امت قرآن جڑے گھر موجود ہے، مچھلی کا شکار کرتے ہیں، سویرے کوئی بندر بنا کھڑے تھے، کوئی خنزیر بنا کھڑے، اور اس دور بندے مریض پہنتے کچھ نہیں پیتا. یہ حضور کا محاب ہے. البتہ ایک گل کی وجہ یہ حضور کا محاب ہے جو شکلہ مشق نہیں ہو گیا. دنیا تو شکلہ مشق نہ ہو سن، لیکن جب قبر ٹوٹ سے نہ اٹھ ماں شکلہ ٹوٹ سے جب بات نہیں کر دیا تھا. چونکہ سورہ نبت قرآن دس ہے پتا دونا پالنی تفسیر پوچھئے جناب خال سرکار وہ پہنتے لوگ کے فرمایا بڑا اوکھا سوال کی تئی بیٹی امت تردہ قسم دیا گروہ مشہور ہو سی. کچھ بدرہ دی شکل ہے، کچھ خنزیر دی شکل ہے، کہتے ہاتھ پیر کٹے ہوئے، کوئی گونگا کوئی بہنا، کوئی ساتھ بڑا چل گیا سی گنان یا زبانہ لٹھیاں تے پورا آلے محشر میں پریشان ہو سی، یعنی تکلیف ہو سی. کچھ ایسے ہو سن کہ جنہوں نے گول پورا ہے ماشاء اللہ نے جس میں جو اتنی بدبو آ گئی ہو سی جو پریشان ہو سی. تفصیل کا وقت نہیں، البتہ پڑھ ضرور گنائے. اس وقت میرا محترم خدا تعالی سلامت رکھے. سرکار فرمایا کہ حضور کا محابہ ہے جو شکل ماسر ورنہ برائی جتنا لیول تعلیم کا متفرد ہے نہ برائی اتنی نال ہوتی ہے، برائی اتنی ہوتی ہے. لیکن حضور نے صدقے لہذا حضور کا امتی بنایا. یہ بات فرمایا خالق نے عزت عطا فرمائی. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. گھبرانے سے نہیں کریں، جو دے وہ لے لو. بڑا مزاج مننے کے بھاوے نہ کیونکہ بڑا مزاج کا کوئی خبر نہیں، جامع کار کی خبر ہی نہیں. سانو خبر نہیں ملا کہ جائے بھیجے تو ساڑھے کو پوچھا ہے سر بولائے تھے تکائیں پوچھ رہے سانو پتہ ہی نہیں. اس وقت مہربان ہے اللہ فرمائے جو میرا حبیب دے لے لو. اور مزاج تسلیم کریں تے بھاوے نہ کریں مننا بسی جس کو روکے رک جاؤ. ہوں میرا شرفا کا بجمان میں جی دو چار گلا کی تھی تو کھڑے چاہتا ہوں کہ حضور سانو کیا کام کر کے گئے. حضور فرما کر انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی.
ما يتمسكتم بهما لن تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. خدا وزنی چیزاں فرما رہے حضور، وزنی چیزاں. اس وزن کا اندازہ ہے ہستیاں کا نہ تو کر سک رہے تھے نہ میں کر سکتا، یا خالق کر سکتے یا دسن والا محمد کر سکتے. کرو یہ عظیم ہستیاں مولا کائنات امیر المومنین دا انہیں دست مبارک کتے بن کے تلے آئے. ایک حرکت نبیان نے سردار فرمائے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی دی ایک ضربت ثقلین تو ود گئی ہے، کہتے ایک حرکت ایک ہاتھ دا اتنا وزن ہے. سارے علی دے وزن دا اندازہ کون کرنا؟ سارے علی ہے. چھوڑ دیو اتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے اللہ نے ان ہستیاں کی بلا کا فرمائی. سنے بیٹھے ہو اور میں خود حدیث پڑھیے من اللہ علیہ بمعرفت آل محمد، جس پر اللہ نے آل محمد کی معرفت کا احسان کیا ہے کائنات کی ہر چیز سے بہتر ہے. جو دو عظیم ہستیاں میری ساڑی اور ایک عام نے قرآن مجید جس نے مقام خم غدیر میں ہوتے ارشاد فرمایا نا خطبہ، تو دوران خطبہ تفسیر خمی میں پڑھتا کیا کہ حضور جب اہل بیت اور قرآن کا تعارف کرائے تو اشارہ کی فرمایا نہیں فرمایا جب کی نہیں اشارہ کی نہیں جو کہنا فرق ہے دو عظیم ہستیاں جڑی شہید نجات کا ذریعہ. اور فرمایا یہ اتنی عظیم ہستیاں انہیں ایک میں جدا نہیں ہونا حتی یللا لی الحوض. انہیں اکٹھا میرے کو الحوض کو سکتے ہیں. یا دوسرا کا مسئلہ رکھا، دوسرا انہوں نے دامن اتحاد پنکھا رکھا. ایک ہاتھ دامن قرآن ایک ہاتھ دامن اہل بیت کی. زندگی کا سفر شروع کی گئی، تکلیف ابیا سے مشکلات ابیا سے پیدا کمال ہے. ہاتھ پیدا میں چھٹا تو میرے کو حوض کوثر ہے. توجہ ہے اتنی عظیم ہستیاں اور قبلہ یہ دو عظیم ہستیاں سارے گور موجود. اور عظمت آپس میں اہل بیت اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا القرآن مع آل بیتی و آل بیتی مع القرآن. القرآن مع عترتی و عترتی مع القرآن. القرآن مع علی و علی مع القرآن. لوگوں قرآن میرے اہل بیت کے نال تے اہل بیت قرآن کے نال، قرآن میری عترت کے نال تے عترت قرآن کے نال، قرآن علی کے نال تے علی. یہ حکمت جدا نہیں اور جدائی کا جملہ تو ایسی کیوں جدا نہیں. آپ اندازہ کر مولا امام حسین نے نائل فرمان فرمایا دیکھو دنیا والوں سار بدل کربلا کے سر لوگے لے جاتے قرآن والا پڑھ دے. حسین دس ہے وہ دنیا والوں سارا سار کا بدل جو جدا ہو سکتا پر قرآن تو جدا نہیں ہو سکتا. کر کے گئے اصل کے کہتے ہیں تمسک مانا پڑھ لکھ کے بیٹھے ہو نہ یاد کرنا ہے.
قرآن دے اعلان ہوئے جہد بیت دے نہ ہوئے جو کبھی گالی ہے جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بڑی نا معصوم ہستی ہے تو میں دو معصوموں کا فرمان سنا کے چلوں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من شیعتنا من قال بلسانه وخالفنا فی اعمال اللہ ہمارا شیعہ وہ نہیں جو زبان سے شیعہ کہتا ہے ہمارے کردار اعمال کے خلاف ہے ہمارا بلکہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو زبان سے بھی کہے دل سے بھی کہے اور ہماری اطاعت اور پیروی بھی کرے پنجویں آقا کا فرمان سناؤں اور شاید مطلب پوری سمجھ آ جاتی جس میں عرض کرنا اس حدیث سے لکھی سارے کا نام ہے سر پنجویں آقا جناب جعفر جوفی کو فرما رہے ہیں کہ جناب جعفر جوفی کوئی معمولی شخصیت نہیں میرے آقا نے صحابین ساتھین یعنی مختلف میں فرمان پڑھے کہ کتنی حدیثیں دے وہ حافظ البتہ ایک بھی میں پڑھے جو 60,000 حدیث صاحب 60,000 حدیث صاحب حافظ ہے سنے بیٹھے ہو آدھے بولا بڑا وزن سے چوایا دے تو ڈھیر وزن سے چوایا دے کہ سرکار فرمائے تنہائی کلیت کر اقلہ آگیا کیا کر دے سرکار واقع نہیں فرمایا دے فرمایا دے فرمایا کیونکہ لوگ علم سے دینے گھٹ لگ دیں جو ایگو حسین اس سے 60,000 حدیث جو میں کہا ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو ہے حریت ہے سرکار فرمائے یا جابر لا تکون لنا ولیا حتی اجتمع علیک آل مصرک فرمائے جابر تو سارا دوست نہیں بن سکتا فرمان کہہ رہے انہیں سارا فرمان ہی کہ جاتے ہیں انہیں سامنے سے بول کے بارے میں قرآن علیہ بیت دے اہل بیت دی حسنی فرما رہے ہیں لا جابر بڑی توجہ نہ سنتو لا تکون لنا ولیا جابر تو سارا دوست نہیں بن سکتا حتی اجتمع علیک آل مصرک وقالوا لك انك رجل سوء سارا شور اکٹھا تھی کہ تیرے کو لاوے تے تقوا کے تو بر رہے لا الہ زون کا ذالک تک ارمان نہ لگے سننے بیٹھے ہو اچھے میں نشو سارے تناوے کو بیٹھے ہوئے سارا شور کے بندے کا میں کو بر رہے ارمان لگے بلکہ جذبات ایک نظر نکاٹے پہ رہنا ہے توجہ ہے ان کی طرح جذبات آدم جو انہیں نکاٹے پہ رہنا سرکار باقی پر میں تو پرواہ ہی نہ کر کہیں مرے سے اپنے جذبات دی یا سرکار محمد باقی جی کہیں میں نہیں گئی جی یہ سب کیا شادہ ہی کل صحیح ہے نماز نہیں ہوئے جو انہوں نے پہلے ہی ہوئے فرمایا اللہ جازم کا جانے کے گندن پریشان نہ کرے او قانون نہ کر رجل سامنے یہ سارا شور اکٹھا ہو کے تیری تعریف کرے کیا کہنے تیرے دہنیا تو بندہ ہوگا پیدا ہی نہیں گیری عظیم ہستی ہے تو تیری لوگ تعریف کریں لا یسرو کا ذالک ایک بات تے تو خوش نہ کرے سنے بیٹھے ہو اچھا وقت بنا سوالے ہے کہ کہیں تعریف کرو بندے کو چنگی لگتی ہے نہیں لگتی بندہ خوش نہیں لگتی جی اچھا بات کے صفات کو بندے کے نام ہی ہوئے نہ تو کوئی تعریف کرے بات نہیں بندہ خوش نہیں بخیل مجھے سکی آپ کو وہ کیا تھا نا بخیلا وہ خوش نہیں رہتا مطلب خدا کرے سکی کری یہ اپنے دل کو بہاتا رکھو خوش نہیں لگے نہیں کیا جاہد بہاتے رکھو خوش
ہے کہ نہیں ہوگا؟ یہ علامہ آپ ہوگا یہ علامہ آپ ہوگا بیٹھے ہو سبحان اللہ یہ القاب بولیاں دے ہوئے ہوتے ہیں کوئی جگہ نہیں تھا کوئی جگہ لیکن توجہ تیرے دل خوش تھی نہ پھر لیکن بنوا کر کے فرمائے لا یہ سنو کا ذالک لوگ تیری تعریف پر خوش نہ تھی یہ خیال ہے بس وہ سوال ہے اپنے دل کی مرنی ہے جب پڑے ہوئے آقاد کی مرنی ہے ابو دھیمے ہو سی اچھا وہ ساڑھا نکال کر نہیں نہیں کہیں چھوڑ کے بس اور ساتھ سے نہیں کہیں چھوڑنے ہیں کہ ہم بس لیکن جابر جیسی عظیم شخص کی میرے خیالی تڑے ہوئے ہو سکتے کچھ اس نے آقاد کے وقت کھیل کرا سننے بیٹھے ہو یہ ہستی جو فرما رہے ہیں کرا دکھے کرا میرے آقا فرما توجہ میرے آقا فرما جابر عارض نفسک علی کتاب اللہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے پیش کر اپنے آپ کو کتاب خدا سے پیش کر ان کا صادق السبیلا اگر قرآن نے دسائے اور رستہ سے چلتا بلے اور یقین کرو میرا محترم مجمع آیا اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرنا عزت ہے یا نہیں یہ خیال ہے اور خدا شاہد میں کہا تھا اگر اسی اپنے آپ کو قرآن سے پیش کرتے دنیا کی عدالت بجڑی نہ ہو اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کے پیش کرتے تھے کچھ دے قرآن کے بول کہ قرآن معمولی کتاب نہ سمجھے مطلب سمجھے جو یہ اللہ کتاب ہے ان کی عظمت اندازہ کر خالق کا کلام ہے فروز بادشاہ اسی نہیں ہونا چاہیے آئیے کے گول موجود ہے سونے نوجوان کی شکل ایک عظیم ہستی بن کے جب میدان بادشاہ کا سی کبھی حیران ہو سے اللہ جانے عظیم ہستی آن والی کون ملک حیران ہو سن شہداء حیران ہو سن نبیان صلوات و بشر اللہ کے رسول فرماؤ عظیم ہستی آن والی کون ہے سرکار کو ویسے اللہ کا پاک کلام ہے سجدے شارک سی خالق قریسی سچا میرا پاک کلام کے جانا ہے یہ رب سنر اللہ جنہیں میرے احترام کی ہے عزت کی تھی دنیا میں ہوتے میرے مطابق عمل کی ہے اور انہوں نے سفارش پر ماشاءاللہ ٹائم جڑے لگے ہوتے کالجے میں کلام دیا ہوئے ہیں یعنی قرآن مجید میرا اللہ جی نے میرا احترام کیتا ہے خالق میں میرا پاک کلام لا وصیبنا علیک اليوم احسن ثواب جس نے تیرا احترام کیا ہے عزت کی ہے اس کو عظیم اجر ہوگا بلوا کے بننا علیک اليوم علیم العذاب علیم العقاب لیکن کہتے ہیں کہ مخالفت کی صدائی صدائی میرا محترم قرآن تیرے گھر موجود ہے تو میں ان کنتا صادق السبیلا اگر قرآن کے دستے اور رسل کے چلتا والے اور میں بھمجن سرکار باقی اصلا کہ قرآن خدا کچھ ہے اللہ تا پاک کلام دسا سکیرہ اللہ کی موت کھلے دے ایسا خدا شاید پوچھا نہیں قرآن میں تو ہر کامل دستے ہیں تو پوچھے آتا اگر تو قرآن دے پر پوچھنا اللہ تا پاک کلام میں یہ کماں دے یہ کھاواں اللہ تا قرآن دے دسے سی قلو حلالن طیب حرام نہ کھاویں سننا بھی کچھ قرآن دے پر زمین دے ٹھولا کیویں قرآن اجلا کبش عبادات سے بھرا زمین دے آکر کے لٹھو زمین دے آکر کے لٹھو بس میرے محترم ڈھیر ہوئے پڑھا لگے میری گزارش ہے قرآن آج کل موجود ہے میں پڑھے لکھے لوگوں دعوت فکر دے دیا ہوں بلکہ میری گزارش ہے خدا را انتہائی مشکل دور ہے قرآن دے نیڑے لگو
اتنا مشکل قرآن نہیں جو ساڑی سمجھا تو معاف ہو گئی، ساڑی سمجھ تو معاف ہو گئے، اللہ نازل کیوں کرے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن میں مشکل نہیں ہے، ساڑیاں کمزوری ہے، ساڑا علم کے زور ہے، لیکن قرآن دے لینے کوئی نہیں پیا لگلا۔ قرآن پڑھ بھی صحیح، قرآن سمجھ بھی صحیح، قرآن پہ معمولی کتاب نہیں، ان کی عظمت کی تلاوت ایک سرکار فرمانا جناب سلیمان فارسی نو، سلیمان علیکہ بقراءۃ القرآن، سلیمان قرآن ضرور پڑھا کر۔ انہاں قراءۃ القرآن نے کفارت نے ضرور قرآن کا پڑھنا، گناہ کا کفارہ سدرۃ من النار، آپ کے سامنے بیع کرتا امان من العذاب، اور عذاب سے امان ہے۔ فرمایا من یکتب آیتا، یا من یکتب من قال آیتا، یکتب من قال آیتا ثواب مئۃ شہید، جس نے ایک آیت پڑھی اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ سورت ثواب و نبی، ہر سورت کے بدلے نبی دی نبوت کا ثواب سی۔ کنز علی صاحب الرحمہ، قرآن پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تستغفر لہ الملائکہ، تو ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اشتاقت لہ الجنہ، جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے۔ راضی جان ہو مولا ہو، اللہ ہوتے راضی ہو گئے۔ دوسری حدیث فرمائی سلیمان المومن، بڑا سونا لگتا ہے مومن قرآن پڑھے جو سمجھے تھے۔ المومن قرآن فرمایا سلیمان جب مومن قرآن پڑھے یفتح اللہ علیہ ابواب الرحمہ، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خالق نے فرمایا خالق بے کل حرف یخرج من فمہ، فرمایا جو قرآن پڑھنے والے مومن کے منہ سے جو حرف نکلتا ہے، لفظ نہ حرف، جو حرف نکلتا ہے اللہ اس کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ صرف پڑھ لے کوئی سمجھ نہیں سی۔ سورہ توبہ دے وچ مومنین نہ پڑھنا مطلب ہوئے بندہ منافق تے بڑا بندہ ہوئے مومن۔ میں دسو جے کو قرآن مومن آتی وہ مومن ہو سی یا تو میں ہی پہ مومن آتی جے کو قرآن منافق آتی۔ سورہ توبہ پڑھی رہت کرنا، سورہ توبہ پڑھایا تھا مومنہ کا بھی درس ہے کہ منافق کا بھی درس ہے۔ منافق کون ہوں گے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق ایک دوسرے جیسے ہوتے ہیں۔ جناب خلیل ناوی نے بولنا پچھائی یہ فرماؤ لوگا مولا امیر المومنین کے کمال بھی لکھن کے عظمتہ بھی لکھن، لیکن نبی کو چھوڑ کے تھے میرے پاس لگے میں لیکن وجہ کیا ہے؟ انہیں ایک بڑا سونا جواب دیتا، انہیں فرمایا آج ترس و یمین و الہ ترس دیو جائے ہوتے نو و نہیں دو بھائی۔ منافق کا کیڑا کام ہے؟ یامرون بالمنکر، منافق وہ ہوتے ہیں جو برائیوں کا عمل کرتے ہیں، ینہون عن المعروف، نیکیوں سے روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں، کردار سے روکتے ہیں۔ آپ بھی برے لوگوں بھی برائی کی دعوت روکتے ہیں۔ یکبزون ایدیہم، میں شکل باوجود یہ بڑے جلدی ترجمہ کر رہے ہیں جو ٹائم میں زیادہ پڑھ کر سنے بیٹھے ہو۔ یکبزون ایدیہم، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ نے راہ خرچ نہیں کریں گے، اپنے چودراٹ آواز سے بدلے ڈھیر کریں گے۔ حسین نسوا اللہ فناسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو محترم یعنی وسائل صحیح کا تلاش کرا، یعنی
والمنافقات لفاسقون، وہ فاسق ہے، منافق مرد اور منافق عورتیں وہ فاسق ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. اللہ نے منافق مرد، منافق عورتیں اور کفار کے لیے جہنم تیار کی ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے. اور مومنہ کی تعریف سورۃ فاصلہ ختم. سننے بیٹھے ہو ادنا تو چار آتا اکو ہی دے. مومنہ کی تعریف المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں. سب سننے بیٹھے ہو کہ انہوں نے کام کہنا یامرون بالمعروف، مومن نیکی کا حکم دے، ان بھی نیکی کرتے ہیں. ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، نیکی کیسا جانتے ہیں، برائی بھی جان نہیں رکھی موٹی جانتے ہیں. یامرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے، وینہون عن المنکر برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز تو قائم کرتے ہیں. قائم زمانہ نماز کو شرائط کے ساتھ پڑھنا. سننے بیٹھے ہو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات دیتے ہیں. يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی. ابراہیم اللہ نماز تو پڑھ رہے سننے بیٹھے ہو، لیکن حرام کو نہیں رکتا. اللہ کی تعطیل کرے. میں پڑھتا میں کتاب ایک حدیث پڑھ کے بڑا حال ہے، کیونکہ سرکار فرمائے کہ نہ عادت نظر تو یا لیل سما، نہ تھوڑے محمد آسمان کے پاس سے ہاتھ اٹھاوے بھائی بولو یا ربے مطعمہ حرام و ملبسہ حرام. جنہ کھادی بیٹھے وہی حرام ہے، جڑا پائی بیٹھے وہی حرام ہے. فرمایا کیڑی شے بھائی او شے مستجاب للہ، یعنی کیویں اودی دعا قبول ہوے، کیویں اوندا عمل قبول ہوے. سننے بیٹھے ہوا ينفق غیر حل، وہ خرچ کرتا ہے حرام، حلال خرچ نہیں کرتا. کیا کرتا ہے؟ وہ ينفق غیر حل، حرام یعنی حلال خرچ نہیں کرے گا. سبحان اللہ. حج اگر اس نے حج کی، حج کر رسول بیٹھے ہو تے حج حرام ہے، حج حرام، اس نے حج کی تو حرام سے حج کی. ان تصدق میں حرام، اس نے صدقہ دیا تو صدقہ حرام سے دیا. ان تزوج میں حرام، اس نے شادی کی نکاح کیا تو حرام بات سے. انسان افطر علی الحرام، اور اس نے روزہ رکھا تو افطار کیا. سننے بیٹھو افطار کیا حرام سے. سرکار فرمائے کیویں ہوئی دعا قبول، کیویں ہوئی نسل فرما بردار بنے. جے شادی حرام نال کیتی، حرام کم نال کیتی، حرام دولت نال کیتی، چونکہ وہ جانتے ہی نہیں. توجہ میرا مذاق نہ سمجھے، نے بھیجے کوئی کمزور نہیں. تصویہ فرمایا دور فرمانے کو کیا وہ نہیں جانتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، منافقوں فاسق کے قبول ہی نہیں کرتا. قرآن گھر پہ آئے بڑی محنت کرنا، قرآن پڑھو بھی صحیح ہے، سمجھو بھی صحیح، لیکن قرآن نہ سمجھی سی کہ سمجھ آدھے کو جڑا قرآن جان دے تو آپ بھی پڑھو، بالا بھی پڑھو. اس دین سے بڑا خرچ ہوئے. میں بالکل دو جملے بس پھر تبرکاً پڑھتا ہوں. مولا امام حسین صاحب السلام 10ویں رات نہ بیٹھے نہ سمجھ کیا میں این مٹی دے بہا کے لیے کچھ نہ بیٹھے بس رہے. بڑے اتنی عجیب ماحول ہے. تھی آپ اندازہ کرو ہر پاس دشمن یا فوجا بیٹھا بھلے این سجنا مٹی دے بہا کے کر دبا بیٹھے. خطبہ ارشاد فرمائے حسنی اللہ حسن الصلاۃ، کہ مسائب اکبر دے بابے تے باتیا تے میں اللہ میں تیری تعریف کردا، حمد کردا.
اللہ سرائے و سرائے اور میرا اللہ مصیبتہ کی تیڑا ہم دے دکھا کی تیڑا ہم دے سکھا کی تیڑا ہم دے اور میرا اللہ انہی آمد ہوگا میں کرم تنا پھر نبوت دے اور میرا اللہ تیڑا احسان ہے شاک نبوت عطا کی دی فعلم تنا بالقرآن اور شاک قرآن علم عطا کی دی وفقات تنا دین اور شاک دین عطا کی دی فرمایا میرا اللہ وجعلت لنا اسمان و افسانا و افیدتا ومیرا اللہ تیسر کتنے نعمت عطا کیجئے فجعلنا من الشاکرین میرا اللہ میں کوئی شکر گزار نہیں جو بڑا اللہ تعالی مسئلہ رکھے جانا مکے کی ڈھونڈے پہ آنا کہ بچے رام تھوڑے میں روندہ ابن عباس ہے فرزان دے دارا بچے رام نتروڑ مکہ امن کا شہر ہے فرمایا ابن عباس میں صرف مکہ نہیں چھوڑے گا میں تک کچھ کر کیا بہنا ابراہیم ابن عباس رننے رو کیا جب فرزان دارا جب کچھ کر بہنا ہے وہتے بہنا نا کیوں بھی دیا ابراہیم عام فتدار نہیں تو بڑی عزت آلیاں علی دیا دیا انہوں نے نات کیوں نہیں ہوئے کہ بلے میں پڑھے بجانس لکھے رنن تیرے آقا رو پہ رو کے فرمائے ابن عباس میڈیا مجبوری آئی ابن عباس میڈیا مجبوری آئی اے ہی محمد نے امانتا کہتے سبورت کرا اور یہ جملے میری شہن کربلائی فرمائے ہیں جدہ قبیلیاں فوج آئیں نا میری شہن فرمائی اپنا صحاب سوات اللہ واجہ اقدان ودائے رسول اللہ اور اللہ جملہ صحاب اللہ تیرے چہرہ سیاہ کرے ایسا محمد نے امانتا ہے فرمایا میری بہنا محمد نے امانتا کہتے سپورٹ کرا بات پر میں نے ابن عباس میری بہنا تو میں نے اتنی محمد ہے جو میری بہنا تھی بہنے بغیر نہیں بنی ہے بہنا تو دراؤ لال وقتا ہونی ہے فرمایا کہ میں کو بہنا اتنی محمد ہے جو میری بہنا بغیر نہیں بنی اجرکم اللہ قبلہ کرم مدینے مکہ فرمائے بہن میری بہنا بغیر نہیں جبلی بہنا بھی میرے بغیر نہیں بنی میں اللہ جانے ہوئے نے کیوے گزری ہوتی جدہ بہن تو بندہ چڑھے اس دیتی میں صاحب عظیم اور زینب میں کو پرانا لباس دے بنا موت جی دیتی میں صاحب عظیم داریا میں کو پرانا لباس دے لا جلب بھی آہد یہ لڑتے کوئی نہیں اور وانا پچھا اسی بہنا ویسے ہی مرنے مگتے ہی پرانا ہے دسا مجبوری کہی گئی اجرکم اللہ کیڑی مجبوری گئی شہر میں لٹ پائے ہوئی کبھی نہیں کرائے تھے لوگ مطلب پرانا سمجھ کے چھوڑ دے اتائی بہنا نے سامنے میری ترک ہوا مزہ کا بچہ کر رجو کیتا ہے مجھے آج نہیں کیوں بھی اگر نارا بنانا تیار ہو کھڑے شاید مجمع المذاب لکھے جدہ تیار ہو کھڑے انہیں بات بھی ہو حالہ بنے دے ہو بہنا دے دیا انہیں حالہ جو بنے بس فطرت دے پھرا سفر پہ ڈھونڈے ہو میں بھیڑی پھرا والے ہاتھ چم دیے کئی منہ چم دیے کئی گردن چم دیے کئی سینہ چم دیے چپین ڈھونڈا بھی ہے جو بہنا ڈھولیا پیا کئی بہن ہاتھ چم دی آئی کئی بہن منہ چم دیے کئی گردن وہ صدر دی آئی کئی سینہ چم دیے کچھ دیا کھڑی ہے تساوے ویر تساوے تمہیں رہنے ہو اسا کے نونے تساوے
کی محنت